اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ بیٹا لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا جہاد کے متعلق، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ محبت کا معنی کیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے حب الہی۔ حب ہوتا ہے عربک میں، محبت کو کہتے ہیں حب الہی، اللہ کی محبت۔ تو اس کا جو ہے مفہوم یہ ہو گیا کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حسی اور ایک ہوتی ہے فطری۔ اب حسی جو ہوتی ہے نا، یہ ہم انسانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جو فطری محبت ہوتی ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے۔ وہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ مادہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی حب الہی، یعنی انسان کے دل میں، آپ لوگوں کے بھی اندر ہوگا کہ کوئی تو ایسی شخصیت ہے، کوئی تو ایسی ذات موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہلاتی ہے یا رب ہے۔ ہر ایک مذہب میں اس کے علیحدہ علیحدہ نام ہے، تو انسان کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے، پھر اس کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ یعنی اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اگر کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، اور اگر کسی کو دیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی کو کسی چیز سے روک دیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ یہاں پہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت دی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہم ہیڈنگ بنا لیں گے اللہ کے احسانات کا تقاضا۔ تو یہاں پہ اگر ہم ہیڈنگ بنا رہے ہیں تو یہ آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، وَإِن اور اگر تعدو تم گنو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا نہیں تحصوها تم اس کو گن نہیں سکتے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم خود اپنی ذات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت تخلیق سے جو ہے ہماری آنکھ لے لیں، ہماری اسکن کے چھوٹے چھوٹے ریشے لے لیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا زبان، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارے بال، اور پھر اگر اس کے انسان کے اندر دیکھیں تو کیسے چھوٹی 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 وینز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو کس کی یہ قدرت ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ کمال ہے۔ پھر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز تخلیق کی ہے۔ تو بیٹا یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، جیسے کہ سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پھر نعمتیں عطا کر کے ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو، ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے سورہ البقرہ کی جو ہے 165 والی آیت ہے والذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اشد شدت کے ساتھ، حب للہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو کہہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آپ کا یہاں تک جو ہے وہ دیا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، لیکن ہمارے پاس یہ بہت شارٹ بنتا ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ شرح سے بھی پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا حب کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا ہیں، اور پھر احسانات کا تقاضا، اس میں یہ 2 آیات آ گئیں۔ اب جو ہے ہم نے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا کیا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ جی بیٹا آپ کی شرح جو ہے وہ آ گئی ہے، اللہ سے محبت کے تقاضے ہیں یہاں پہ۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم ہر لمحہ
ہر گھڑی اللہ کے احسانات کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پیاری مخلوق کو اتنے پیار سے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نبی ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے خوبصورت عمل اللہ کی خاطر محبت اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ناراضی ہے۔ یعنی آپ جو ہے کسی سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ کسی سے ناراض ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہیں، یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس میں سب سے پہلے اللہ سے محبت کے تقاضے میں ایک چیز آ جاتی ہے، ایمان۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات، صفات اور افعال پر ایمان لایا جائے، اسے واحد و یکتا تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی وی بلیو دس کہ اللہ از دا ون کریٹ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وہ اپنے اقام، افعال، ہر چیز میں وہ ہے، وہ یکتا ہے۔ جیسے کہ اس کا جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں، اس میں ایک آپ آیت ایڈ کر سکتے ہیں سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جو دوسری ہے ہمارے پاس وہ ہے اطاعت۔ اللہ سے محبت کا اظہار اس کی اطاعت و بندگی سے ہوتا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں بندگی کرنا، پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو جو ہے ہمیں زندگی کے ہر کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے جیسا اس نے حکم دیا ہے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ عبادت و بندگی ہے، یعنی اللہ کی بندگی بھی کرنا اور پھر اس کو ماننا بھی۔ تو یہاں پہ جو ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما خلقت الجن، اور ہم نے تخلیق کیا جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کو انسان کی تخلیق کرنے کا مقصد بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ نے اگر یہ ہم پہ نعمت کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا؟ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اگلی جو چیز ہے شرک سے گریز ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، بِهَا کچھ بھی، بِهَا ساتھ، شیئن کچھ بھی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ہمیں شرک سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ اللہ کے ذات، صفات، درجات اور افعال میں وہ واحد ہے۔ پھر آگے آتا ہے خشیت۔ خشیت بیسکلی کہتے ہیں ڈر کو۔ ہمارے دل میں خشیت الہی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہم اس کا جو ہے شکریہ ادا کر سکیں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، فلا پس نہ تخشوہم، ڈرو، وخشونی پس بلکہ مجھ سے ڈرو، تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم نے کسی اور چیز سے نہیں ڈرنا، تم نے صرف مجھے سے ڈرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اگلی آپ کی جو ہے استعانت۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کوئی چیز کی ضرورت تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد، اور کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرے۔ اور ایک اور جگہ ہے آپ سے سامنے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اس رب العالمین سے مانگو کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ پھر آ جاتا ہے توکل۔ اس کو انگلش میں کہہ رہے ہیں ٹرسٹ۔ بہت سے بچوں کو توکل کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ توکل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ تو ہی کامل ہے، تو ہی جو ہے تجھی پہ میں نے اپنے معاملات چھوڑے۔ تو صرف ہر کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ، توکل کرنا، مؤمنون، بھروسہ مومنوں کو کرنا چاہیے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ ہے طلب مغفرت۔ انسان اگر کوتاہیاں کر دیتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اگلا ہے ذکر۔ اللہ سے محبت کا ایک یہ بھی بیٹا تقاضا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اس کے بارے میں ذکر کا مکمل ٹاپک ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ یہاں پہ سورہ البقرہ میں 152 میں اللہ فرما رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي
اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب مجھے زمین میں یاد کرتا ہے نا بیٹھ کے مجلس میں، تو میں اس کو اس اعلیٰ محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، وہ اعلیٰ محفل فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اگلا جو ہے 10واں پوائنٹ وہ ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ انسانوں کو نعمتیں دینی ہیں کہ وہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت کو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کے اوپر، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بے شمار محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص جو ہے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم میں، لَئِن شَکَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِیدَنَّکُمْ، تو وہ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ یعنی شکر گزاری کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا، الحمدللہ کہنا، اور دن میں 100 دفعہ الحمدللہ کہنا، ہر المقدور کوشش کرنا، ہر حال میں الحمدللہ کہنا کہ اے اللہ تو نے ہمیں جیسا جس حال میں پیدا کیا، تیرا شکر گزار ہم بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت رسول۔ تو اس میں جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت، حب الہی پڑھا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے احسانات کے تقاضے پڑھے، اور اس کے جو ہے آپ نے پوائنٹس دیکھ لیے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شارٹ کویسچن جو بھی ہیں بنتے ہیں وہ میں نے کل ضرور سننے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔